سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ اور یہ کلام آپ نے سنا سید عمار بابر کی آواز میں بہت ہی خوبصورت انداز اور جب بھی یہ الفاظ نکلتے ہیں ظاہر دل سے نکلتے ہیں زبان اسے ادا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یہی ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی معاف فرمائے اور اسے مقبولیت کا درجہ دے اس وقت خواتین و حضرات جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس میں مختلف پہلوؤں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دین کی روشنی میں اور اس میں جو ہمارے حالات حاضرہ ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی آپ کو مزید اندازہ ہوتا جائے گا لیکن جس پوائنٹ سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب سے ہم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ان کی سیرت ان کی زندگی اور اس سے جو کچھ سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں جتنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا اپنی میموری کو ریوائز اور ریوائیو کرتے ہیں وہ ہم نے کی ایک خاص بات جو ایک خاص نقطہ ہے جہاں سے آج کی شروعات ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہی وہ تاریخ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی
ہجرت اور تاریخ اور پھر اس کے حوالے سے بیان، اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان آل دا وے فرام سیالکوٹ کراچی تشریف لائے ہیں تو ہمارے پروگرام کا حصہ بننے ہیں مفتی ابو محمد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب جس طرح میں نے سوال کر دیا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پورے تناظر میں آپ بیان فرمائیے۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور اس عنوان کی برکت سے آپ کی سعی جمیلہ کو شرف مقبولیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بڑا خوبصورت، بڑا وسیع عنوان آپ نے جس کا ذکر کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول گزرا، بڑی دھوم دھام سے گزر بھی رہا ہے اور بڑے اچھے انداز سے تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں آقا دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ حال کے امر کو جاننا کہ حال کے امر کا تقاضا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر، یہ مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے جس کو اسلام کی امپلیمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا کہ یہاں پر اسلام پورے کے پورے اسلام نے امپلیمنٹ ہونا تھا اور اس نے بطور رول ماڈل کے، بطور نقشہ نمونہ کے پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بننا تھا۔ اور اس نمونے میں آپ بنیادی طور پر دیکھیں مدینہ کے اندر جو 10 سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے، اس میں غزوات ہیں، سریہ ہیں، جہاد ہے، احکامات ہیں، قرآن کریم کا نزول ہے، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہوا وہ کیا تھا؟ وہ پہلا تھا نصرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام جو تھے ان کی نصرت تھی۔ ان کی نصرت کیسے فرمائی؟ جیسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھائی یہ جتنے لوگ آپس میں مہاجرین اور انصار ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تمام انصار سے کہہ دیا کہ آپ مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا لیں، تو کسی نے کسی کو بھائی بنایا، کسی نے کسی کو بھائی بنایا۔ اب انصار نصرت کرنے والوں کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے نصرت کی۔ مہاجرین مکہ سے جانے والوں نے ہجرت کی اور انصار جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے نصرت کی۔ اب نصرت کرنے والوں جی اب یہاں چونکہ بات آگے بہت طویل ہونے جا رہی ہے تو میں نصرت کرنے والوں کی ایک فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر، یہ بھی بتائیے نا کہ کس کانٹیکسٹ میں، کیونکہ نصر سے آپ کی مراد ہے مدد کرنے کے حوالے سے جو نصرت آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نصرت سے مراد لغوی میننگ فتح کے بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نصرت سے مراد ہے مدد کرنا، تعاون کرنا، تعاون کا ہاتھ بڑھانا۔ جب نصرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نصرت مدینہ منورہ کا چناؤ کیا تو کچھ عرصے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا مال غنیمت آتا ہے، اسے مہاجر صحابہ میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تقسیم فرمانے کے بعد کچھ انصار صحابہ تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین کو تو مال غنیمت دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے جب حضور مسکراتے تھے تو جنت میں بہار آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بھائی مہاجرین کو بلایا، آپ کے حصے میں کیا آیا؟ کسی نے کہا جی گھوڑا آیا، کسی نے کہا جی چادر آئی، کسی نے کہا جی مال غنیمت میں شال آئی، کسی نے کہا تلوار آئی، کسی نے کہا تیر آیا۔ تو مہاجرین سے کہا تمہارے حصے میں یہ مال غنیمت آیا نا؟ کہا جی جی۔ انصار صحابہ سے کہا تمہیں پتہ ہے، تم محسوس کر رہے ہو نا تمہارے حصے میں کچھ نہیں آیا؟ کہا جی محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے حصے میں خود محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہنے کے بعد جو اگلا جملہ کہا ہے نا، وہ آج کے جتنے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے پروگرام کی توسط سے لوگ سن رہے ہیں۔ فرمایا قیامت تک میرے دین میں جتنے لوگ نصرت کریں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں ان کے حصے میں ہوں۔ نصرت کرنے والے یعنی مدد کرنے والوں میں۔ تو مدد کے عنوان سے حال کے امر کو جاننا ضروری ہے۔ حال کا امر آج کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تباہی، اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا فلڈ کبھی نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے گزشتہ 1.5 مہینہ فیلڈ میں جو ورک کیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، کوٹ عیسیٰ خان کے اندر، بلوچستان کے اندر، جیکب آباد کے اندر، سبی میں، اور اسی طرح سندھ کے اندر کمبر شداد کوٹ میں، اسی طرح چترال کے اندر، مدین، بحرین، کالام میں جو میں نے کام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے۔ جن حضرات نے دیکھا نہیں ہے وہ شاید نہیں سمجھتے۔ آپ صرف ایک جگہ
کا اندازہ کیجئے کہ اس وقت آپ کے سندھ کا علاقہ ہے، انڈس ہائی وے جہاں جا کر بلاک ہوتا ہے، یہ نصیر آباد کا علاقہ ہے. آپ دیکھیں ایک گھر کی جگہ جتنی ہمارا اسٹوڈیو ہے یا جتنی بلڈنگ ہے، اتنی جگہ پر پانی آ جائے تو کیا ہوگا. صرف نصیر آباد کا یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے اندر 8 یونین کونسل مکمل ڈوبی ہوئی ہیں. اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت ابھی چونکہ آہستہ آہستہ جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرتا جا رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ فلڈ کا پانی اتر گیا، اب ریلیف کی ضرورت نہیں ہے، اب نصرت کی ضرورت نہیں ہے، اب مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاکستانی قوم اس معاملے میں اللہ کا فضل ہے، ہم چونکہ ہر وقت خامیاں بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کی خوبیاں بیان ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر اچھے لوگ بھی بڑے ہیں، کردار والے صاحب کردار لوگ بڑے ہیں، جنہوں نے اس موقع پر اپنے گھر سے سب کچھ نکال کر ان لوگوں کو دے دیا. لیکن ابھی ایک مائنڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ شاید اب ضرورت نہیں رہی، پانی اتر گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. مفتی صاحب اس پوائنٹ کو کنٹینیو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم سے توقعات کیا ہیں، یا ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم سے کیا تقاضا کیا جاتا ہے اس مشکل گھڑی میں. بھی ہم ایک چیلنج پہ کام کرنے نکلتے ہیں اور ہماری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوسرا کوئی چیلنج آ جاتا ہے اور سب کی نگاہیں وہاں لگ جاتی ہیں، پھر کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے، پھر ایسی ویڈیوز وائرل ہونے لگتی ہیں کہ جی یہ تو بیچا جا رہا ہے، یہ تو یوں کیا جا رہا ہے، تو اس سے لوگوں کا مورال نیچے آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم امداد کے طور پہ بھیج رہے ہیں وہ تو عام مارکیٹ میں بک رہی ہیں، وہ تو جو لوگ ہیں ان تک پہنچ ہی نہیں رہی. تو ایسے سیناریو میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آئندہ ایسی مصیبتوں سے بچائے، اس کے لیے ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی وہ بھی اجتماعی طور پر ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ بات بڑی حد تک ٹھیک ہے کہ جب ہمارے ہاں چونکہ اخلاقی شعور، آگاہی اور ان چیزوں کی تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے، فقدان ہے، تعلیم کا بہت بڑا فقدان ہے، تو اس بنیاد پر جو جسے کہتے ہیں نا جی اچھے لوگوں کے اندر چاول اب جب صاف کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گھن نکل آتا ہے، کیڑا نکل آتا ہے. تو اچھے لوگوں کے اندر کالی بیڑیں ہوتی ہیں. ایسا ہوا ہے ڈی آئی خان کے اندر ہمیں اپنا راشن تقسیم کرنے کے لیے اپنی سیکورٹی رکھنی پڑی ہے، 3 گاڑیاں ساتھ رکھنی پڑی ہیں. وہ جتنے پیشہ ور لوگ مانگنے والے تھے ان سب نے ان علاقوں کا رخ کر لیا جو سیلاب زدہ علاقے تھے، وہاں جا کر وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ مثال کے طور پہ آپ ہیں، یہ بھائی ہیں ہمارے نعت خاں بھائی، یہ اپنے طور پہ 1-2 ٹرک تیار کرتے ہیں. آپ نے ٹرک تیار کیا سامان کا، اب آپ بڑا جذبہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں جناب میں خود جاؤں گی، میں اسے لے کر جاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کروں گی. اب جب آپ ٹرک کے ساتھ، شاحنات کے ساتھ، کارگو کے ساتھ لمبی چوڑی ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں تو اس جگہ پہنچتے ہیں، اس شہر میں پہنچتے ہیں تو وہ سارے پیشہ ور لوگ مین روڈ پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ مین روڈ کے اوپر جو لوگ خیمے یا ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ قطعی طور پہ مستحق نہیں ہیں. یہ سیلاب زدہ لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ پیشہ ور لوگ ہیں جو پورے ملک سے وہاں پہنچے. ٹینٹ لگا کے تو لوگ بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ٹینٹ میں کون لوگ ہیں اور کیا؟ میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان بستیوں کے ہیں ہی نہیں، ان علاقوں کے ہیں ہی نہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے مدد کر رہے تھے، انہوں نے بھی مدد روک دی ہے. جی جی. کیا یہ طریقہ کار آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ کیونکہ اگر یہ شبہ ہے کہ جی جو سامان میں بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں وہ مستحق تک نہیں پہنچ رہا بلکہ وہ عام مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، تو اگر ہم امداد روک دیتے ہیں آپ کے خیال میں یہ حل ہے یا یہ صحیح ہے دین کی روشنی میں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے ہم وطنوں کو ہماری ضرورت ہے. بالکل. دیکھیے ہمیں ان لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس اپنا طریقہ کار درست کر لینا چاہیے. یہ تحقیق کریں کہ کون ٹھیک کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کون فیلڈ میں ہے، کون فیلڈ میں نہیں ہے، اور ہر کسی کو دیں بھی نہیں. بہت سارے لوگ اس موقع پر سامنے میدان میں مارکیٹ میں آ گئے، ان کو انہوں نے بڑی تعداد میں فنڈ راشن اکٹھا کیا لیکن کسی بستی کے اندر وہ دیتے نظر نہیں آئے. آپ کے کراچی کے اندر بھی ایسے احباب ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں وہ فنڈ اکٹھا کیا، راشن اکٹھا کیا، لیکن وہ کہیں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، میں تو اس موقع پر داد دوں گا، خراج عقیدت پیش کروں گا اپنے مدارس کے طلبہ کو جنہوں نے اپنے مدارس کی چھٹیاں کر دیں، ہزاروں طلبہ کی، اور بڑے بڑے علماء کرام جس طرح ہمارا ادارہ الحرمین ہے، البرہان ہے، اور اسی طرح تحریک ایمان و تقویٰ ہے. میرا اپنا ادارہ، میں ابھی المرکز القرآن میرا اپنا ادارہ ہے، ابھی تقریباً بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر
2.5 سے 3 کروڑ روپے صرف 3 دن میں تقسیم کر کے ہم وہاں آئیں، اور ہم نے پیراٹی پہ رکھا ہے، چونکہ عام جو لوگ ہوتے ہیں نا جی مرد ان کا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں مرد ہوں، یہ مرد ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ہاتھ پیر مار لیتے ہیں، لیکن 4 چیزوں کو ہم نے پیراٹی پہ رکھا ہے۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ کا گھر، مسجدیں تقریباً شہید ہو گئی ہیں، اگر کوئی ڈھانچہ کھڑا ہے تو وہ مسجد نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کو پراٹی پہ رکھ کر انہیں نقدی دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پراٹی پہ رکھا بیوہ عورتوں کو، خواتین کو، کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے یتیم بچوں کو۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے وہ علماء اکرام جو مساجد مدارس میں خدمت کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ 2 چیزوں کی ہے، چونکہ موسم بھی بدل رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ ایک تو جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں پورے پاکستان کے اندر، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی دوائی کے ساتھ ان علاقوں کا رخ کریں، بالخصوص بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر ڈائریا، ملیریا، ہیپاٹائٹس سی، 90% بچوں کو، خواتین کو ٹائیفائڈ ہو چکا ہے۔ اور آخری ایک بات یہ سنیں کہ کبھی آپ نے سنا بہن کہ 3 سال کے بچے کو شوگر ہو گئی ہے، شوگر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظر ختم ہو گئی ہے گندا پانی پینے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ سردی کا موسم آ رہا ہے تو آپ ان کے گرم بستر کا انتظام کیجیے، اور کپڑوں کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل آپ نے جو دیکھا اور ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے کام کیا اس کے بارے میں بتایا۔ اچھا، میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں جس کے بارے میں اب ذرا ہم تھوڑا سا رخ موڑیں گے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس میں میں نے سنا، آدھی دیکھ پائی اور میں بتاتی بھی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ وضاحت فرمائیے اس کی، کہ میں نے یہ سنا کہ ایسے 2-3 شخص ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ جو کچھ کہیں گے، جو کچھ کریں گے دین کے لیے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس میں پہلا تو ماں کا نافرمان تھا، دوسرا وہ شخص تھا جو کسی کی مدد کرتا ہے اور پھر اس کو جتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے کیا، اب پھر میں نے تمہیں یہ دیا، یہ چیز میں نے تمہارے کام۔ تو اس پہ میں فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کر لیتے ہیں، اور یہ صرف سیلاب زدگان کے لیے نہیں ہے، یہ عام روٹین میں ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، نہیں بولتے، چند دن نہیں بولتے، پھر جب موقع ملتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں، یا گھر میں ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں یا دیگر اور لوگ ہیں تو ہم ان کو جتا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اتنا ناپسندیدہ؟ اتنا خوبصورت سوال کیا کہ پورے پروگرام کا آپ نے رخ موڑ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ حب ولا بخیل ولا منان، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ 3 آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، ایک روایت ہے کہ ہوا بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ ان میں سے 3 کون سے ہیں؟ بد اخلاق، اور لا يدخل البخیل، اور احسان جتلانے والا، یعنی کسی کو دے کر۔ آج ہمارے یہاں مزاج بن چکا ہے کہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، بینر بڑا ہوتا ہے، نیکی چھوٹی ہوتی ہے، تصویر بڑی ہوتی ہے، ڈسپلے بڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فتویٰ ہے۔ وہ قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے، تو قبرستان کے اندر ایک دیوار تھی، اس دیوار کے سائے میں ان کے شاگرد کھڑے ہوئے تھے، دھوپ بڑی سخت تھی۔ تمام شاگردوں نے، وہ بھی محدثین تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ سائے میں آ جائیے، تو حضرت سائے میں نہیں گئے۔ سائے میں کیوں نہیں گئے؟ بعد میں شاگردوں نے پوچھا کلاس میں، حضرت آپ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت نے فرمایا جس بندے کی وہ دیوار ہے نا، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا یہ سود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں فتویٰ ایک سنانا چاہتا ہوں، امام کربلا حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جسے تم قرضہ دو اس سے تم دعا نہیں کروا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں نے تمہیں قرضہ دیا تو میرے لیے دعا کرنا، یہ دعا کروانا بھی سود ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آج یہ مزاج بن چکا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں بعد میں اپنی زبان کے تیروں سے اس کا دل چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیکی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ آپ کے جنت کے دروازے کو یہ تالے لگانے والی ہے۔ تو لا يدخل الجنۃ حب ولا بخیل ولا منان، خدا کا واسطہ ہے آپ نیکی بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد احسان جتلا کر آپ اپنی نیکی ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے اکابرین جو بڑے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے تھے تو نیکی کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے قبول فرمایا۔ یا کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، دوسرے شخص کو جو ساتھ کھڑا ہے شاید اسے بھی نہ پتہ چلتا۔ سب سے خوبصورت نیکی یہ ہے کہ جس نیکی کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہ ہو، یہ سب سے اچھی نیکی ہے اس کے علاوہ۔ اور دوسرا اپنے ماں کے متعلق ایک جملہ کہا، اس پر میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پارسا ہو، کتنا ہی وہ نیکیاں کرنے والا ہو، پوری دنیا میں اس کے علم کے، اس کے عمل کے جو نہ وہ شہرہ ہو اور شہرت ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخط الرب و سخط الوالدین رضی الرب و رضی الوالدین، اگر والدین راضی ہیں، ماں اور باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور والدین ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک یا دونوں
یہ ناراض ہیں تو اللہ کبھی تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے تمہارے اچھے اعمال کتنے عروج پر کیوں نہ ہوں، دنیا تمہارے پیچھے کیوں نہ چل رہی ہو، لیکن اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو پھر اللہ یہی بھول جاؤ کہ تم سے اللہ راضی ہوگا۔ اور اس پر بہت سارے واقعات حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں ملتے ہیں، بعد کی زندگی میں ملتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے کامل مرشد ماں باپ ہیں، وہ خود جتنے مرضی گناہ گار ہوں مگر ان کے جب بوڑھے ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ٹوٹ کر اولاد کے لیے نیچے آتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، بس مذہب میں اگر وہ آپ کو اوپر نیچے کہتے ہیں تو وہ آپ نے نہیں سننا۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی مجھے بتائیے مفتی صاحب، کیونکہ ہم ہمیشہ ماں باپ کی اہمیت کی بات کرتے ہیں اور اسے اجاگر کرتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنی اپنی تکالیف سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس میں اکثر اولادیں ایسی بھی ہیں جو اپنے والدین کی طرف سے کیے ہوئے مظالم بتا رہی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی حرمت اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن کیا ماں باپ کو ہر طرح کی چھوٹ ہے کہ کیا وہ اولاد کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ چاہیں تو انہیں تعلیم نہ دلوائیں، وہ چاہیں تو انہیں ماریں کوٹیں جو کریں، وہ چاہیں تو جو جیسا برتاؤ کرنا ہے کریں، کیا وہ سب کر سکتے ہیں؟ اور اولاد جو ہے وہ تو پابند ہے ہی۔ جی جی، بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں سب پابند ہے۔ شریعت اسلامی میں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوٹ مل گئی ہے اور اولاد کو پکڑ لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی کے اعتبار سے ہر بندہ اپنا اپنا پابند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف قول ہے کہ جب اولاد 7 سال تک ہو تو آپ نے اس کا غلام بن کے رہنا ہے، جب اولاد 14 سال تک جائے تو پھر آپ نے اس کا دوست بن کے رہنا ہے، پھر جب اولاد اس سے بڑی ہونے لگے تو پھر آپ آقا ہیں، اولاد آپ کی غلام ہے۔ یہ کیوں کہا؟ شریعت اسلامیہ میں ماں بھی پابند ہے، باپ بھی پابند ہے، اولاد بھی پابند ہے، سب اپنی اپنی جگہ اپنی رسپانسبلٹی کے پابند ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں تعلیم بہت ہے، تعلیم میں اور تربیت میں بڑا فرق ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ ایک چیز یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، اس کا علم ہو گیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت اس سے الگ چیز ہے، یہ علم ہے، یہ تربیت ہے، یہ اس کی ڈگریاں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن وہ اچھی آپ کو اچھی اس وقت لگے جب وہ اچھی ہے، اور بری چیز وہ آپ کو بری لگے، اس چیز کا تعلق تعلیم سے نہیں، اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ اب ہمارے ہاں تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ اکثر ہمارے ہاں والدین ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کی جو میموری ہے اس کی بچپن میں تربیت نہیں کرتے، بعد میں انہی والدین کو، میرے پاس ہمارے ایک فیکٹری آنر کے بیٹے، فیکٹری آنر نے مجھے رات 2 بجے کال کی، اس نے کہا جی میرا بیٹا مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، مجھے فیکٹری میں نہیں جانے دے رہا، آپ کچھ کیجئے۔ میں نے کہا انتظار کرے میں آ رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنے والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ماحول خود اس طرح کے کریٹ کرتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی اپنی اولاد کو اتنا زج کرتے ہیں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، اولاد کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ اولاد ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہمارے بے شمار واقعات ایسے ہیں، جس طرح بچے کو جلا دیا گیا، بچے کو مار دیا گیا، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا گیا، یا تشدد اتنا زیادہ ہوتا ہے یا آزادی اتنی، یعنی دونوں طرف سے ہم انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تشدد میں انتہا ہے اور آزادی میں انتہا ہے، کہیں اعتدال نہیں ہے، کہیں درمیانہ روی نہیں ہے۔ میں موریتانیہ، مجھے ایک کالج کے اندر جانا ہوا، میرا وزٹ تھا سرکاری دبئی کی طرف سے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے وہاں پر اس کے آفس میں ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا۔ اس جملے نے میرے حال میں ہمیں سب کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے والدین ہیں وہ روزانہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب ان کی اولاد جائے تو اولاد کو وہ گلے لگا کر اولاد کا استقبال کریں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ماں یا جو باپ روزانہ اپنی اولاد کا استقبال کریں گے، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو واپس آنے پہ کالج سے، دفتر سے، اسکول سے، مدرسے سے، مکتب سے واپس آنے پہ جو ماں گلے لگائے گی، جو باپ گلے لگائے گا، وہ اولاد کیسے نہیں جھک کر ساری زندگی گزارے گی۔ دوسرا جملہ میں نے وہاں دیکھا، اسی اسکول میں لکھا ہوا تھا کہ جس استاد کی ٹیچر کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو کہ وہ مسکرا کر اپنے اسٹوڈنٹ سے بات نہ کرے تو اس کی تنخواہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس دن چھٹی کر لے۔ اب یہ دیکھیے کہ صرف مسکراہٹ کی وجہ صرف مسکراہٹ کی وجہ سے، یعنی آپ اپنی مسکراہٹوں میں اتنا اضافہ کریں کہ وہ آپ کی اولاد
باقی آپ کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، تعلقات والے آپ سے محبت کریں. آج دین کی باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکچر ہیں، سوشل میڈیا پر تعلیم عام ہے، پوری دنیا میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک جملہ، شاید یہ آخری سیگمنٹ ہے تو میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں. اصل دین ہے کیا؟ دو چیزوں کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا کسی کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا، یہ دین ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری اتنی خوبصورت بات، ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ دین کب مکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے اخلاق مکمل ہو جائیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ اخلاق کب مکمل ہوں گے؟ فرمایا جب تمہارے اندر سے غصہ ختم ہو جائے. آج پوری قوم غصے سے بھری ہوئی ہے. آپ روڈ پر دیکھ لیں، حالانکہ مسجد ہر جگہ نمازی بھرے ہوئے ہیں. آج جو نا وہ ڈرائیور پر، کبھی کسی کا غصہ ڈرائیور پر نکل رہا ہے، کسی کا ملازم پر نکل رہا ہے، کسی کا چھوٹے پر نکل رہا ہے، کسی کا غریب پر نکل رہا ہے. جو جتنی بڑی گاڑی میں 3 ڈبے میں بیٹھا ہے وہ سامنے چھوٹی گاڑی والے کو، سائیکل موٹر سائیکل والے کو انسان نہیں سمجھتا. اصل تو دین نمازیں نہیں ہیں، اصل دین ہمارا تہجد نہیں ہے، اصل دین ہماری عبادت، اصل دین تو ہمارے معاملات ہیں. میں روڈ پر کیسا ہوں، میں معاملے میں کیسا ہوں، میں بازار میں کیسا ہوں، میں مارکیٹ میں کیسا ہوں، میرا معاملات میں کیسا ہوں. تو خدا را ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نبی کو مانتے ہیں اس طرح نبی کی بھی مانیں. جس طرح نبی کی بات مانتے ہیں، جس طرح نبی کی ذات مانتے ہیں، اسی طرح نبی کی بات بھی مانیں. بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے تمام باتوں کو یہاں پر بیان کیا. اور بس ایک چیز، اور اس کے بعد پھر ہم کلام کی جانب بڑھیں گے، کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ پڑوسی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بچہ ہے یا غلام ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کا سلیقہ یا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز اور سمجھ آتی ہے کہ شفقت، محبت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے احترام. کیا بات! ہر چیز کو، ہر انسان کی عزت ہے، اور ہر انسان کو اگر اس کی عزت دی جائے، ڈیو رسپیکٹ دی جائے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، تو میرے خیال میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کلام پر. سید عمار بابر سے ہم کلام سنیں گے. آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوادِ پہ خورشید قیامت آئے، جب سوادِ پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا.
شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔